بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، سبق نمبر 17 مدات کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا۔ آج انشاءاللہ العزیز مدات کی پریکٹس کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ مثالیں سیکھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء۔ بعض افراد اس کو جو ہے نا وہ یوں پڑھتے ہیں، جیم زبر الف مد۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے چونکہ قواعد سیکھ لیے، یہ تو بچوں کو پڑھانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو قواعد اتنی جلدی یاد نہیں ہوتے۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے بھی ہیں، تو آپ کو جلدی سے جو ہے نا یاد ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ قاعدہ بس ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پہ مد متصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب مد متصل کا ہمیں پتہ چل جائے گا تو تب جو ہے نا وہ ہمیں مد بھی سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو عربی نسخہ جات ہوتے ہیں، جو عرب شریف میں نسخہ قرآن پاک کے نسخے ملتے ہیں، ان کے اوپر اعراب بھی نہیں لگے ہوتے۔ کیوں وہ عربی کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ اجمی ہیں، عربی کو جاننے والے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ نشانیاں دی گئی ہیں کہ بھئی آپ نے ان کو یوں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ یہ یہاں پہ الف کو نہیں پڑھا گیا، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پچھلے اسباق میں بھی، پھر یہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ساکن کو متحرک کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ الف کو بھی ساکن مانا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی بات آپ نے پڑھی تھی کہ الف سے پہلے جو نا زیر نہیں آتا۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا۔ حمزہ یا زیر ای، ولائی۔ یہاں پہ بھی مد متصل ہے۔ سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا۔ حمزہ زیر ای، اولائی۔ کاف زبر کا، اولائکا۔ یہاں پر بھی مد متصل ہے، یہاں پر بھی مد متصل ہے۔ حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا۔ حمزہ زیر ای، حدائی۔ قاف زبر قا، حدائق۔ یہاں پر بھی مد متصل۔ قاف پیش قو، را واو پیش رو، قرو۔ حمزہ دو زیر ان، قروئن۔ یہاں پر بھی مد متصل۔ حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی۔ یا الف زبر یا، اولیاء۔ حمزہ زبر آ، اولیاء۔ یہاں پر بھی مد متصل۔ با زیر بی، میم الف زبر ما، بما۔ حمزہ نون پیش ان، بماء۔ زا زیر زی، بماء لام زبر لا، بما انزل۔ اب یہاں پر مد منفصل ہے، کیونکہ بما الگ کلمہ ہے اور انزلہ الگ کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین اکرام، اسی طرح یہاں پر بھی قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، قالو آ۔ میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا۔ اس طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پہلے جلد میں طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ یوں ایک ایک کو ساتھ ملاتے جائیں تو وہ بھی درست ہوتا ہے۔ تو یہ بن جائے گا قالو آمنا۔ یہاں پر ناظرین کا مد منفصل ہے، قالو الگ کلمہ ہے اور آمنا یہ الگ کلمہ ہے۔ یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار۔ ضاد پیش دو،
یا ارض، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یا الگ ہے اور ارض الگ ہے، تو یہاں پر کون سی مد ہونی چاہیے؟ جی ہاں، مد منفصل. یہاں پر تو کھڑی حرکات ہے، حروف مدہ تو ہے ہی نہیں ہے بھائی جان. کھڑی حرکات بھی تو حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے نا. کھڑا زبر الف مدہ کے، کھڑا زیر یا مدہ کے اور الٹا پیش واو مدہ کے. تو اس لیے یہاں پر الف مدہ کھڑیا زبر کو الف مدہ مان لیا گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی مد منفصل ہے. ٹھیک ہے ناظرین اکرام، تو آج کا سبق اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.